کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان کے وکلاء کو اور بشرا بی بی کو لاہور سے پھر اٹک جانا یہ پنڈی قریب پڑتا ہو اس وجہ سے؟ جو ینگ وکلا ہے نا وہ روزانہ جا کے وہاں دن میں 3 دفعہ اپنے ویلاگ کرتے ہیں, اپنی وہ ایسے کر کے تصویر بنواتے ہیں, اور اینڈ آف دی ڈے پتہ چلتا ہے کہ لیگل پوائنٹ کوئی نہیں ہے. مریم نواز اور نواز شریف 2 سیلیبل کمیونٹی ہیں ان کے پاس, 2 چیزیں بکنی ہیں مارکیٹ. نواز شریف آیا جیل میں رہا اور جیل میں لیٹ کے, جیل میں بیٹھ کے, جیل کاٹ کے اس نے مسلم لیگ نون کو الیکشن جتایا ہے. مقابلہ مسلم لیگ نون کا, پیپلز پارٹی کا اور پی ٹی آئی کا نہیں ہے, مقابلہ سیاسی جماعتیں ورسز مہنگائی ہے. اب کون سا تیر ماریں گے, حالانکہ ان کے ساتھ سابقہ تیر والے سارے تیر چلا چکے ہیں وہ. الیکشن ڈیٹ آگے تو نہیں جائے گی؟ نہیں جا نہیں سکتی سر. پہلے تو یہ ہوتا تھا نا فرنٹ بلاک بن جاتا تھا سیاسی جماعتوں کے, اب چھوٹی چھوٹی دکانیں بن رہی, دکانیں بن گئی ہیں, اور دکانوں میں ایسے جن سودا کو نہیں ہے. آداب دوستو, ادراک میں خوش آمدید. آج کا پوڈ کاسٹ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. جس طرح ہم دیکھتے ہیں سنتے ہیں کہ ہر 10 سال بعد فیشن بدلتا ہے, اسی طرح پاکستانی سیاست میں بھی فیشن کی رنگا رنگی دیکھنے میں آ رہی ہے. سیاست کی نئی نئی دکانیں کھل رہی ہیں. وہ دکانیں اب کن ناموں سے کھل رہی ہیں, اور پھر بڑے بڑے جو برج ہم پاکستانی سیاست کے دیکھتے ہیں, بڑے بڑے نام ہیں جن میں پرویز خٹک صاحب ہیں, جن میں جہانگیر ترین صاحب ہیں. حال ہی میں شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی جو ہے وہ اعلان کر دیا ہے ایک نئی دکان کھولنے کا. اس کا کیا امپیکٹ کریٹ ہوگا الیکشن 2024 میں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب کو جو ہے, پہلے تو انہوں نے خود انکار کیا کہ میں نے اڈیالہ نہیں آنا, لیکن یکدم چمتکار ہوتا ہے, کیمرے کی آنکھ کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ اڈیالہ تشریف لا چکے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ خان صاحب کو اب پورے ملک میں جیل جیل گھماؤ سلسلہ کوئی ہونے جا رہا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ میاں نواز شریف صاحب کی واپسی بڑی اس وقت ہائی لائٹ ہے, اور اس واپسی کو لے کر سیاسی پنڈت جو ہیں, جو تجزیہ کار ہیں, وہ بڑی باتیں کر رہے ہیں. اس واپسی کا کیا امپیکٹ ہوگا, اور اگر وہ واپس نہیں آتے تو پھر پاکستان مسلم لیگ نون کہاں سٹینڈ کرتی ہے؟ سب پہ بات کرنے کے لیے سینئر صحافی, اینکر پرسن, اپنے اندر پاکستانی صحافت کی 5 دہائیوں کو ایک ایسے انداز سے دیکھنے والے کہ ایک جامع یونیورسٹی, جناب طارق چودھری صاحب تشریف رکھتے ہیں. سر, آج کے اس پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. زیادہ سے زیادہ بتا دیا آپ نے. نہیں سر, میں کوئی نہیں زیادہ دسیا, لے 3 دائیاں ٹھیک ہے, عمر میں میری ہے. او چلو ٹھیک ہے سر, ابھی واپس 3 تے آ جانے ہیں. اچھا سر, سوال میں نے انٹرو میں ہی جیسے عرض کیا کہ یہ ایک نیا چلن ہے. پہلے 3 جماعتیں تھیں بڑی ہمارے پاس, اور اب پھر یہ بڑے سیاستدان جماعتیں بنا رہے ہیں. کیا یہ بھی بڑی جماعتیں بن جائیں گی؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, پاکستان میں سیاسی جماعتیں 2 موقعوں پہ بنتی ہیں. ایک بندہ جب بہت زیادہ فرسٹریٹ ہو, اور دوسرا جب اس کے پاس تھپکی ہو کوئی. اس وقت پاکستان میں جو سیاسی جماعتیں بن رہی ہیں, گروپ بن رہے ہیں, ان کو تھپکی شپکی کوئی نہیں ہے, فرسٹریشن ہے. میں تھوڑی سی ہسٹری بتاتا چلوں آپ کو کہ ہمیشہ پاکستان میں جماعت اس وقت بنتی ہے جب یا تو مارشل لگے, یا مارشل لگ کے ختم ہونے والا ہو, یا کسی بڑے لیڈر کو منظر عام سے غائب کیا جا رہا ہو, اور اس کے جو ارد گرد لوگ ہوتے ہیں پھر ان کو نئے رستے, نئی منزلیں اور نئے کرنے تلاش کرنے ہوتے ہیں ان کو. مساوات پارٹی بنی بھٹو صاحب جب شہید ہوئے, تاریخی جملہ کوثر نائب صاحب نے بنائی, وہ ختم ہو گیا, کسی نے ان کو پوچھا تھا کہ نہیں ہے. اور خیر صاحب نے بنائی, خیر صاحب دوبارہ زندہ ہوئے 1993 میں آ کے جب پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے. بالکل ایسے. اب اس وقت جو لوگ پارٹی بنا رہے ہیں ان میں امیجیٹلی جو اس وقت جن کو نام ٹرینڈ کر رہا ہے, سیاسی جماعت کی اشکل آئی ہوئی ہے, وہ ہے جناب شاہد خاقان عباسی صاحب. نہیں اچکل کا سر, قطع کلامی کی معذرت, بہت بڑے سیاستدان ہیں. 33 سال کا ساتھ ہے ان کا, سابق وزیر اعظم رہ چکے ہیں. 33 سال میں 33 سالوں دے وچ جناب شاہد خاقان عباسی صاحب وزارت عظمیٰ 8 مہینے رہے, پیٹرولیم کے وزیر رہے, کامرس کے وزیر رہے, پی آئی اے کے چیئرمین رہے. اور پاکستان میں کوئی ایسا عہدہ نہیں ہے جس کا بندہ خواب دیکھے اور ان کے پاس عہدہ نہ ہو. 88 میں آئے پالیٹکس میں, اور وہ 88 میں 93 میں 97 میں الیکشن جیتے, 2002 میں ہار گئے مرتضیٰ صفی صاحب سے, پھر 8 میں جیتے, پھر 13 میں جیتے. اتنے الیکشن جیت کے اور پھر 2018 میں وہ ہار گئے 2 سیٹوں سے, اسلام آباد اور مری سے, اور پھر لاہور سے ان کو جتایا انہوں نے, حمزہ شہباز شریف کی سیٹ سے. جو بندہ 8 دفعہ ایم این اے رہا ہو, جو بندہ وزیر رہا ہو, جو بندہ وزیر اعظم رہا ہو, وہ اب نئی سیاسی جماعت بنا کے ایسا کون سا فارمولہ, کون سا چمتکار, کون سا معجزہ دکھائے گا لوگوں کو, اپنے ووٹرز کو, جو اس سے پہلے نہیں تھا. ان کے ساتھ ایک اور صاحب ہے, ان کے وہ اب کون سا تیر ماریں گے, حالانکہ ان کے ساتھ سابقہ تیر والے سارے تیر چلا چکے ہیں, وہ سارے کارتوس چلا چکے ہیں. دیکھیں جو بندہ وزیر اعظم رہ کے, ایم این اے رہ کے, پی آئی اے کا چیئرمین رہ کے, اور پیٹرولیم کا وزیر رہ کے لوگوں کو اپنی ویژن نہ دے سکا ہو, سیاست میں تبدیلی نہ لا سکا ہو, معاشرے کو تبدیل نہ کر سکو, کون کی کرے گا؟ میں دسنا تو سی نہیں. ان کے ساتھ ایک مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب آگے, کھوکر خاندان ایک بڑا خاندان ہے, سیاسی خاندان, بہت اعلیٰ انسان ہے, میرے ذاتی دوست ہیں, بہت اچھے انسان ہیں, پڑھے لکھے انتہائی.
1993 में उनके वालिद साहब आखिरी दफ़ा एम बने थे, मरहूम मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब। हाजी नवाज। उसके बाद आज तक 97, 2002, 2008, 2013, 2018 काफ लीग से, पीपल्स पार्टी से आज़ाद सारे इलेक्शन लड़ चुके हैं और हार चुके हैं। 35 से 40 हज़ार से ज़्यादा वोट नहीं मिला कभी उनको। मुझे ये बताएं कि वो अब एक नई सियासी जमात बनाएंगे, सियासी जमात बना के कौन सा ऐसी कानून साजी करेंगे, कौन सा ऐसा मुआवजा लेके आएंगे, केड़ा ऐसा जादू दिखाएंगे जो कहते कि ऐसा जादू कर डोला, मैं बोला तो हो जाए सारा कुछ की होएगा हम। इसी तरह वो क्या उनका नाम, परवेज़ खटक साहब आ गए। परवेज़ खटक साहब, अल्लाह माफ़ करे की गल करते पे तुसी। परवेज़ खटक साहब जनाब शेरपाल साहब की पार्टी में रहे, पीपल्स पार्टी में रहे। अच्छा, शेरपाल साहब खुद बहुत सारी पार्टियों में रहे, जिन्होंने वो जो खुद बड़े आजकल इनकलाबी लीडर हैं। वही बात है, जब पार्टी टूट रही होती है एक नई सियासी जमात बनती है। काफ लीग कैसे बनी थी? 2002 में इंतखाबात से पहले अचानक चौधरी ख़ानदान को ये एहसास हुआ कि नवाज शरीफ ख़ानदान ने हमारे साथ बड़ी ज़्यादतियाँ की हैं। उनके वज़ीर दाखिला थे, वो उनके स्पीकर थे, उनकी खातिर वो लड़ने के लिए तैयार हो जाते थे। लाला मूसा में एक दफ़ा गाड़ी गुजर रही थी और नवाज शरीफ की गाड़ी नहीं रुकी, तहरीक निजात थी, तो चौर साहब ने आवाज़ मारी, उन्होंने क्या लाला मूसा वाले हो, गड्डी रुकनी चाहिए। लोग गाड़ी के आगे लेट गए, गाड़ी रुकवा ली उन्होंने, रेल गाड़ी। उसके बाद 2002 में पता चला उनको कि नहीं यार बड़ी ज़्यादती हो गई है, वो काफ लीग बना ली उन्होंने। ये काफ लीग और सारी लीगें उस वक्त बनती हैं जब लोगों को पता चले कि हमारा आवाम में कोई पूछने वाला कोई नहीं है। ये परवेज़ खटक साहब, अब महमूद खान साहब चीफ मिनिस्टर हैं 5 साल, नवाज शरीफ के, उसके इमरान खान के, पीटीआई के। परवेज़ खटक साहब चीफ मिनिस्टर हैं, वज़ीर दिफा रहे हैं, बलदियाती अमूर के वज़ीर रहे हैं। यानी हर दौर में अब सवाए JUI के उनके हर पार्टी में जा चुके हैं। अब अपनी जमात बनाई उन्होंने, अब देखें वो क्या करते हैं। अच्छा, अपनी जमात के बगैर अगर वो ANP में चले जाते, पीपल्स पार्टी में चले जाते, उनकी इज़्ज़त थोड़ी बन जाती। इज़्ज़त में मज़ीद क्या इजाफा होना था उनके, सारे वोटों में फ़ायदे रहे हैं यार, वो इतने अमीर आदमी हैं, इतने बड़े आदमी हैं। अब उन्होंने बनाई है PTI पार्लियामेंटेरियन। मुझे बताएं कि उनकी PTI नाम ही नहीं आ रख लेते। PTI पार्लियामेंटेरियन में जाके खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए क्या करेंगे, क्या ऐसा काम करेंगे? मैं बार बार पूछ रहा था, सियाने मैंने बंदे हो जगह पर ले, क्या करेंगे? नहीं, ਇਹਦਾ जवाब ये है सर कि उन्होंने अपने अहदियां ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ के की कीता। सब तो मेन चीज़ है ना। मैं वही कह रहा हूँ सर कि 2024 के इलेक्शन में वो कौन सा ऐसा वो लेके आएंगे, क्या वो कहेंगे जलालाबाद को शामिल करना हमने? एक ही सर सिर्फ इमरान खान दुश्मन, क्या करेंगे फिर? इमरान खान दुश्मनी है, सिर्फ दुश्मनी, फ्रस्ट्रेशन है, आगे रास्ता कोई नहीं है, किधर जाए? तो उन्हें तो चाहिए तो फिर सियासत से किनारा कश हो जाए, ज़्यादा बेहतर। किनारा कश कोई नहीं होता पाकिस्तान में। अमेरिका में लोग होते हैं, रिटायर हो जाते हैं। सदर अमरीकी जो है ना, इस वक्त 4 अमरीकी सदर जिंदा है, 2 बुश जिंदा है, एक वो ओबामा जिंदा है, वो आराम से क्लिंटन जिंदा है, अपने घर में जाकर लाइब्रेरी में बैठते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, लेक्चर देते हैं, पैसे कमाते हैं। ये हमारे फारूक लगारी साहब जो हैं वो मरहूम सदर थे पाकिस्तान के, पानी बिजली के वज़ीर थे, सेक्रेटरी जनरल थे, और एक दफ़ा वो इस बात के लिए तैयार हो गए थे कि ज़िला नाज़िम डेरा गाजी का बन जाऊँ मैं। तो लोगों को पाकिस्तान छड्डा को नहीं पाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्हें ये ख्याल आया हो, खाकान अब्बासी साहब को भी, परवेज़ खटक साहब को भी, जहांगीर तरीन साहब को भी, कि इन तमाम पार्टियों के साथ रह के हमें कुछ करने का मौका नहीं मिला, अपनी पार्टी बना के कुछ कर लें? यार वज़ीर-ए-आज़म को भी नहीं मौका मिला कुछ करने का। वज़ारत उज़्मा में रहे हैं भाई, वो कोई मरी के कोई तहसील नाज़िम नहीं थे। सही, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं 9 महीने या 8 महीने मेरा ख्याल है। और अगर 8-9 महीने वो वज़ीर रह के, वज़ीर-ए-आज़म रह के कुछ नहीं कर सके, तो कल को जब वो इलेक्शन लड़ेंगे, उन्होंने इलेक्शन लड़ा ना यार, वो कहते हैं मैंने पार्टी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं लेकिन मेरे साथ इंसाफ नहीं। वो भी शौक पूरा किया उन्होंने। पहला इलेक्शन उन्होंने 88 में आज़ाद लड़ा था। राजा ज़फ़रुल हक साहब थे उस वक्त की जो IGI थी या जो भी, बिल्कुल ऐसे ही है। पीपल्स पार्टी के मेरे ख्याल वो कर्नल साहब थे, वो थे पीपल्स पार्टी के, और ये हार गए थे। मुस्लिम लीग या अपनी जमात के अलावा इनकी वही हैसियत है अपने वोटर में जो कि चौधरी निसार अली खान साहब की चक्री में है। आपने देखा उनको, बड़ी खूबसूरत बात आपने कर दी है। लेकिन अब जहांगीर तरीन साहब ने एक बहुत बड़ी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बना ली है। उस वक्त जब ये अनाउंसमेंट हुई तो मैंने अपने एक वीलॉग में कहा था कि मेरे मुंह में खाक, ये कहीं नाकाम पाकिस्तान पार्टी तो नहीं बन रही। मैं अर्ज़ कर रहा, मैंने याद एग्जैक्टली नहीं है, 2002 में मुशर्रफ की सरपरस्ती में ये तरीन साहब जो है ना वो MNA बने थे। ऐसे ही है। उसके बाद 2008 में हार गए थे, 2013 में ये हार गए थे। एक बलोच साहब थे वहाँ, एक सादा सा कारकुन है मुस्लिम लीग नून का, उससे हार गए। फिर ये वो बेचारा जो था वो डिस्क्वालीफाई हो गया। वहाँ पीर साहब थे एक, शाह साहब, उन्होंने इनको हराया, इनको भी उनके बेटे दोनों को हराया, और अब ये डिस्क्वालीफाइड है फ़िलहाल। तो
یعنی لوگ کہتے ہیں جی بہت بڑے یہ الیکٹیبل ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ جو بندہ پچھلے 25 سال میں ایک دفعہ جیتا ہو انڈیپینڈنٹلی, وہ الیکٹیبل کیسے ہو سکتا ہے؟ بادشاہ گھر تو ہو سکتے ہیں, بادشاہ گھر کیسے بادشاہ ہیلی کاپٹر چلا سکتے ہیں, ATM ہو سکتا ہے. استحکام پارٹی دے وچ 5 بڑے بندے میں نام لیتے ہیں نا. میں تو بات کرتا ہوں ہر ریلیٹیوز کی. فردوس چکوان صاحب ہیں, فواد چودھری ہیں, اسحاق خاکوانی, فواد چودھری صاحب نے بھی جوائن کیا لیکن ایکٹیو نہیں ہے. اسحاق خاکوانی صاحب ہیں, علیم خان ترین صاحب ہیں, علیم خان صاحب ہیں. سوائے علیم خان صاحب تو جڑے ایک صوبائی سیٹ لاہور تو ہمیشہ جت جاندے نے, یعنی آل ٹائم ونر نے, اس طرح ایک بندہ بھی الیکٹیبل نہیں ہے. فردوس چکوان نے ایک دفعہ جیتا 2008 میں اور ایک دفعہ 2002 ریزرو سیٹ تے آئی نے, کدی آل ٹائم ونر نہیں نے. اسحاق خاکوانی صاحب بڑے دانشور نے, زندگی 1 الیکشن جیتے ہیں انہوں نے اپنے, وہ بھی 2002. کیسا یاد ہوگا 2002 کا. بالکل. اچھا یہ زیادتی نہیں ہے, ظلم نہیں ہے کہ ایک شخص جو ڈسکوالیفائڈ ہے وہ پارٹی کھڑی کر رہا ہے اور اتنا ایک واویلا مچ رہا ہے اور پھر اس کو جو ہے پورا سپورٹ کر رہا ہے سوشل میڈیا. سوشل میڈیا تو دیکھیں نا جی, سوشل میڈیا تو ایک ایسی چیز ہے, وہ جس طرح آپ نے دیکھی سلاٹ مشین ہے جس میں وہ پیسے ڈالیں بوتل باہر آ جاتی ہے, جتنے پیسے ڈالتے رہیں گے اتنی بوتلیں باہر آتی رہیں گی. وہ تو پھر آپ کو پتہ ہے آج کل لوگوں نے اپنے اپنے میڈیا سیل بنائے ہوئے ہیں, اس میں جتنا ہی انویسٹمنٹ کریں گے, جتنا گڑ ڈالتے ہیں اتنا میٹھا جو ہوتا رہتا ہے. تو وہ تو اور بات ہے. ایشو یہ ہے کہ ان کو خود چاہیے تھا, میں اگر ڈسکوالیفائی ہوں تو میں کیوں الیکشن میں ہوں جی, میں کیوں سیاسی جماعت کا سربراہ بنوں. مطلب وہ اس وقت تک جو ہے وہ صرف اپنے بیٹے کو بنا سکتے تھے. بیٹے کو کیا بنانا, انہوں نے وہ بیٹا بیچارہ ایک دفعہ لے کے آئے تھے, اس کو میں نے بتایا ہار گئے تھے بڑے طریقے سے. وہ تو سوائے علیم خان کے اس جماعت میں کوئی بھی نہیں. اچھا کہیں یہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ موروثی سیاست کے جو جراثیم ہیں انہی کو ایکٹیو رکھنے کے لیے اپنے جو پولیٹیکل جو ان کی فیملیز ہیں, اصل تصویر پہنچی ہو کہ بھائی جان لوگ اپنا سیاست کو اپنی جائیداد کی طرح سمجھتے ہیں. بزنس جس طرح اپنے زمین, اپنے قلعے, اپنی مجھاں, اپنی گاواں, اپنے گھوڑے اپنے پتروں لے کے جاندے نے نا, اسی طرح اپنی پالیٹکس بھی پتروں دے والے کر کے جاندے نے یا دھیاں دے والے کر کے جاندے نے. تاڈے واسطے میرے واسطے کوئی نہیں چیز ایسی, کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جڑا کہے جی کہ اے بڑا اچھا پولیٹیکل ورکر ہے, اچھی تقریر کرتا ہے, اچھا لکھتا ہے, اچھا بولتا ہے, اج کل کے تقاضے سمجھتا ہے, وہ دے والے کوئی نہیں کرے گا. انہوں زیادہ نوکری دے دیں گے کوئی نہ کوئی. پہلے تو یہ ہوتا تھا نا فرنٹ بلاک بن جاتا تھا سیاسی جماعتوں کی, اب چھوٹی چھوٹی دکانیں بن رہی, دکانیں بن گئی ہیں. اور دکانیں بھی ایسے جن سودا کوئی نہیں ہے, خالی دکانوں پہ یہ ڈیکوریشن ڈبے خالی پہ آئے, دکانیں سودا کوئی نہیں ہے. کیا بات ہے. اچھا تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں ناظرین. خان صاحب کل اڈیالہ تشریف لے آئے ہیں. پہلے تو تھوڑا سا مطلب میرے ناظرین کو, ادراک کے ناظرین کو یہ تھوڑی سی بات سمجھائیں کہ خان صاحب نے انکار کیا خود اللہ انہوں نے کہا کہ میں یہاں سیٹل ہو چکا ہوں اس ساری چیزوں میں, لیکن بشرا بی بی جو ہیں وہ ذرائع نے کچھ باتیں ایسی کی کہ وہ مزید تھیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان کے وکلاء کو اور بشرا بی بی کو لاہور سے پھر اٹک جانا یہ پنڈی قریب پڑتا ہو اس وجہ سے؟ دیکھیں ایسے اس میں 2-3 چیزیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ پہلے دن سے یہ طے تھا کہ عمران خان صاحب کو الٹیمیٹلی اڈیالہ, اس لیے کہ ٹیکنیکلی لیگلی جس علاقے کا کیس ہو, مطلب چونکہ ان کے خلاف جو توشہ خانہ کیس تھا جس میں سزا ہوئی ان کو, وہ اسلام آباد کا حدود میں آتا ہے. اسلام آباد اپنا جیل کوئی نہیں ہے فی الحال, بنتا پیا تھا بڑا اچھا, جو تو بن جائے گا لوگ اتنے آیا کریں گے, تو ان کو وہاں شفٹ کرنا تھا. دوسرا یہ ہے کہ ان کو اب بہت سے ایسے کیسز ہیں جن کے لیے ان کو روزانہ لانا لے جانا جو ہے مشکل ہو رہا تھا, تو اس لیے بھی تھا. دوسرا ایک اور بات جو ہے نا, وہ عمران خان صاحب کا اپنا چوائس ہے, لیکن ہم نے بھٹو صاحب چھوٹے سے پڑھا کہ کسی نے کہا کہ بھٹو صاحب آپ بہت بڑے اوریٹر ہیں, بہت بڑے مقرر ہیں, اپنا کیس برائے مہربانی لیگل بیس سے لڑو, سیاسی بیس سے نہ لڑو. واہ واہ واہ. عمران خان صاحب جنہوں نے انہوں نے وکیل نے نا, بہت اچھے وکیل نے, لیکن ایک دن ایسا آئے گا پتہ لگے گا کہ وکیل جو ہے وہ وکیل نہیں, انہوں نے مخالف نے. وہ ایسی کھوسا صاحب کی جو تازہ ترین بیانات ہیں, کھوسا صاحب تو خیر ان کے جو دیگر ینگ وکلا ہیں نا, وہ روزانہ جا کے وہاں دن میں 3 دفعہ اپنے ویلاگ کرتے ہیں, اپنی وہ ایسے کر کے تصویر بنواتے ہیں, اور اینڈ آف دی ڈے پتہ چلتا ہے کہ لیگل پوائنٹ کوئی نہیں ہے. یہ لیگل پوائنٹ میں عمران خان صاحب مار کھا رہے ہیں, انہوں نے اڈیالہ میں آنا. دوسری بات یہ ہے کہ اڈیالہ ہے, کہیں خان صاحب کی ڈائریکشن تو نہیں ہے ان وکیلوں کو, انہیں پھر امید ہو کہ میں عوام میں آ جاؤں. عمران خان صاحب کی کوئی ان کو نہیں ہے, انہوں نے یہاں آنا تھا. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب کو باقی جیلوں میں لے جایا جائے. جہاں جہاں فیصل آباد میں کیس ہوگا فیصل آباد لے جائیں گے, وہ لاہور میں کیس ہوگا لاہور لے جائیں گے, جہاں کیس ہوگا وہاں لے جائیں گے. ان کو اٹک سے یہاں لا کر پریزیڈنٹ سیٹ کر دیا انہوں نے خود ہی, ان کے وکلا نے. عمران خان صاحب سمجھ گئے تھے کل جب انہوں نے کہا تھا کہ میں کہیں اور نہیں جانا چاہتا, لیکن اس وقت تک ہائی کورٹ کا فیصلہ آ چکا تھا. تو ہائی کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد اب آج پتہ چلا کہ وہ تشریف لے آئے ہیں, اور صبح ماشاء اللہ ابلے ونڈوں کا اور چنے پراٹھے کا ناشتہ کیا انہوں نے. بڑی اچھی VIP جیل ہے,
پتہ نہیں آپ نے ناشتہ کیا کیا ہے، لیکن اللہ معاف وہ جو کرے۔ قیدی ہیں ماشاء اللہ ان کا ناشتہ بہت اچھا ہے۔ نہیں ناشتہ بہت اچھا ہے، اور جو سہولت انہوں نے مانگی ہے وہ انہیں مل گئی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہم آہنگ ہو چکا ہوں ساری چیزوں کے ساتھ، جیل کے سارے معاملات کے ساتھ۔ دوسری طرف دیکھیں تو نواز شریف صاحب نے واپسی کا بگل بجایا ہے، تو ان کی واپسی مطلب کوئی حیرت انگیز بات نہیں ہے، لیکن آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اگر جس طرح سابقہ وزیر داخلہ میں اور موجودہ وزیر داخلہ میں بھی ایک لفظی جنگ آپ کو دیکھنے میں آئی، ماحول کو گرم کر پائیں گے وہ؟ دیکھیں میں آپ عرض کروں، ایک تو نواز شریف کے پاس اب اور کچھ چارہ ہی نہیں ہے، اگر وہ واپس نہیں آئیں گے تو ان کی جماعت جو ہے مسلم لیگ نون وہ کس بیس پہ الیکشن لڑے گی؟ مریم نواز اور نواز شریف دو سیلیبل کمیونٹی ہیں ان کے پاس، دو چیزیں بکنی ہیں مارکیٹ، اگر بکیں تھے ایک مریم نواز کی پاپولرٹی، دوسری نواز شریف کی پاپولرٹی۔ اگر نواز شریف ہونے میں واپس نہیں آئے گا تو پھر مسلم لیگ نون جڑی ہے وہ الیکشن نہیں ہوئے گی۔ صحیح۔ دوسری گل ہے کہ یہ پورے دعوے سے آپ کہہ رہے ہیں دیکھا نا، شہباز شریف صاحب یا زرداری صاحب وہ کراؤڈ پولر نہیں ہیں، اچھے پولیٹیکل مینیجر ہیں، ان کی پرفارمنس بڑی اچھی ہے۔ پیپلز پارٹی کے پاس بلاول صاحب اور آصفہ صاحبہ ابھی الیکشن میں آزمائی نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں بیچنے کے لیے۔ بالکل ایسے مسلم لیگ نون کے پاس نواز شریف کی ماضی کی کارکردگی، تو نواز شریف کے بارے میں تاثر ہے کہ وہ جب بھی آتے ہیں ڈیولپمنٹ اورینٹیڈ ان کا ہوتا ہے بالکل ایسے پالیٹکس، تو لوگوں کے دلوں میں بھی ساکھ ہے ان کی۔ ویسے بڑی لوز کی ہے یہ حقیقت ہے کہ مسلم لیگ نون نے پنجاب جس طرح پہلے سے نا جی کہ وہ ٹکٹ مل گیا تو بس ونر ہے، ہوں وہ گل نہیں ہے، ہوں پنجاب کے میدان میں مقابلہ لگنا ہے اور مقابلہ نیک ٹو نیک ہوئے گا۔ ایس موجودہ سچویشن نواز شریف اگر واپس نہیں آئے گا تو وہ پھر مسلم لیگ نون کہیں نہیں ہوگی۔ میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ اگر نواز شریف 12 یا 13 جولائی کو جب آئے تھے، 25 مئی کو الیکشن ہوئے تھے 2018 کے، اگر نواز شریف اور مریم واپس نہ آتے تو مسلم لیگ کو 30 سے زیادہ سیٹیں نہ ملتی۔ نواز شریف آیا، جیل میں رہا، اور جیل میں لیٹ کے، جیل میں بیٹھ کے، جیل کاٹ کے اس نے مسلم لیگ نون کو الیکشن جتایا ہے۔ یہ بات درست ہے۔ بی بی نے 2008 میں الیکشن جتایا تھا، بی بی اگر واپس نہ آتی تو پیپلز پارٹی کی 25-30 سیٹیں ہونی تھی، کہیں لکھ کر رکھا ہوا تھا انہوں نے۔ اسی طرح نواز شریف صاحب اگر واپس نہیں آئیں گے، جس طرح لوز کیا انہوں نے پچھلے 16 مہینوں میں، جتنی مہنگائی ہے، میں عرض کروں بات کہیں اور نکل جائے گی، مقابلہ مسلم لیگ نون کا، پیپلز پارٹی کا اور پی ٹی آئی کا نہیں ہے، مقابلہ سیاسی جماعتیں ورسز مہنگائی ہے۔ سر ایسی مہنگائی ہے کہ لوگوں کے لیے روٹی کھانا مشکل ہو گیا ہے۔ بالکل ایسے، بالکل ایسے جواب دینا پڑے گا سب کو، 16 مہینوں کا جواب دینا پڑے گا مسلم لیگ نون کو۔ نواز شریف جواب دے گا نا ان کے کہ میں حکومت بنوائی سے نا، خود تو نہیں بن گئی۔ پی ٹی آئی جواب دے گی 4.25 سال کی حکومت کے، 10 سال خیبر پختونخوا کے، 5 سال پنجاب کے، ان حکومتوں کا جواب دینا پڑے گا 2024 کے الیکشن میں۔ آسان الیکشن نہیں ہے، مشکل ترین الیکشن ہے دنیا کا، بالکل پاکستان کی سیاسی تاریخ کا یہ مشکل ترین الیکشن ہے، لیکن اس میں ٹرن اوور آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ٹرن آؤٹ سلو ہے جی، ٹرن آؤٹ جو ہے نا اتنا زیادہ نہیں ہونا، لوگوں میں کوئی جوش و خروش نہیں ہے، لوگوں کو کوئی شوق نہیں ہے تصویر دیکھنے کا، نواز شریف کی، زرداری کی، عمران خان صاحب کی۔ لوگ کہتے ہیں یار یہ سارے ہم نے دیکھے ہیں، اب جو ٹھوس کوئی لے کے آئے گا بھائی میرے پاس یہ پیکج ہے، ایسے میں نے مہنگائی ختم کرنی ہے، اس طریقے سے میں لوگوں کو روزگار دوں گا۔ باقی یہ ہے کہ تصویر کتنی اچھی ہے، 4 کلر ہے یا 5 کلر ہے یا لیکن یہ ساری چیزیں تو خان صاحب نے بھی الیکشن سے پہلے جو ہے ایک بہت لمبا پرچہ سنایا تھا، پھر جب الیکشن ون کیا اول تو انہیں یقین نہیں آیا، ان کی حالت آپ کے سامنے تھی، اگلے دن انہوں نے بیٹھ کے پھر وہ جو پریس کانفرنس کی وہ ساری دنیا کو یاد ہے۔ اب اگر نواز شریف یا زرداری صاحب بھی ایسی کوئی، بلاول بھی ایسی کوئی اپنے الیکشن کمپین میں اناؤنسمنٹ کرتے ہیں، چیزیں کرتے ہیں، تو کیا لوگ یقین کر لیں گے؟ سر اناؤنسمنٹس میں نے پہلے عرض کیا کہ اناؤنسمنٹ جب آپ کریں گے تو اناؤنسمنٹ کے بعد جو ہے نا ساتھ لوگ آپ کا پھر وہ بھی رکھیں گے نا ایک کھاتا۔ جب بلاول صاحب یہ کہیں گے جی کہ میرے پاس فلاں منصوبے ہیں، تو لوگ انہوں نے سامنے 15 سال 2008 کہ پاکستانی عوام رکھ پائے گی؟ سر سوال اے بھی تو ہے نا، اگے بھی تو ایسی ہے نا سر۔ 2008 2013 اور 2018 15 سال پیپلز پارٹی کو ملے سندھ میں۔ اگر اچھا کیا تو بتائیں گے، میں تو نہیں کہتا اچھا نہیں کیا ہے، بالکل ایسے لوگ وہ دکھائیں گے نا کہ میں یہ سکھر میں کیا، یہ میں نے خیرپور میں کیا، یہ میں نے کشمور میں کیا ہے، بالکل ایسے۔ اسی طرح پی ٹی آئی وہ خیبر پختونخوا جو 15 گھنٹے وہ ایک چیئر لفٹ سے وہ لٹکی رہی سی سر۔ 10 سال حکومت کی تھی جی، 10 سال کم نہیں ہوتے، 10 سال میں بچہ جوان ہو جاتا ہے سر۔ 10 سال حکومت کی تھی سر، ہیلتھ کی صورتحال بری ہے، ایجوکیشن بری ہے، پولیس کی ڈیولپمنٹ بات کرتے تھے وہ بری ہے۔ پاکستان کی تاریخ اتنی سپورٹ جتنی عمران خان ملی، عدلیہ دی، اسٹیبلشمنٹ دی، کسی نے نہیں اپنے سارے ریسورسز، اپنی ساری طاقت، اپنی کریڈیبلٹی عمران خان کی جھولی چ پاتی تے کی کیتا جی 4.5 سال 39 مہینے حکومت کی تھی نا انہوں نے، 39 منتھ کی تھی حکومت انہوں نے،
ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੋਕ ਪੁੱਛਣਗੇ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ सर। 16 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ हुकूमत ਲਈ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ से कि जी ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਾਂਗੇ। लेकिन ये तो ये कहते रहे हम तो इमरान खान का बोया साफ करते रहे। ਉਹ ਲੋਕ ਪੁੱਛਣਗੇ ਨਾ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ सही। पुछेंगे, लोग पूछेंगे। ये टीवी पे बैठ के स्टूडियो में जिस तरह हम बैठे हैं बड़ी तकरीर कर रहे हैं ना, जिस तरह ये आते हैं शाम को टाई शाई लगा के अपना स्टूडियोज़ में, ये जब जलसे में जाएंगे ना फिर पता चलेगा सवाल। आखिरी सवाल आज के इस पॉडकास्ट का आपसे, इंशाल्लाह ताला आइंदा भी फैज़याब होंगे, इलेक्शन डेट आगे तो नहीं जाएगी? नहीं जा नहीं सकती सर, हफ्ता 2 हफ्ते आगे चली जाएगी। मतलब ये है कि लेकिन 12 मार्च 2024 तो पहले इलेक्शन हर हाल IMF नहीं, IMF नहीं सर, ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਨੇਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅੱਧੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। 12 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਨੇਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਗਰ ਸੈਨੇਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਤਾਰੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਨੇਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਜਾਂ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਏਗੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। सदारती सिस्टम भी आ सकता सर वो पता नहीं क्या सिस्टम है, लेकिन 12 मार्च तो पहले अगर इलेक्शन करके इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल ना होया, सैनेट ऑफ पाकिस्तान मुकम्मल ना हुई, तो ताड़ा सिस्टम जो है ना ख़त्म, प्रैक्टिकली तो पता नहीं होएगा नहीं, लेकिन मॉरली ख़त्म हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने वक्त दिया। दोस्तों जाते हुए आपसे ये गुजारिश करूंगा, जैसे कि हमेशा ये बात करते हैं कि वोट आपके 5 साल का फ़ैसला करता है, आपके बच्चों के मुस्तकबिल का फ़ैसला करता है। सो अपने मुस्तकबिल पे, अपने फ्यूचर पे कंप्रोमाइज़ ना कीजिएगा, जो आपको बेहतर लगे लाजमी वो कीजिएगा, और वोट कास्ट करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।